ترکی یا قسطنطنیہ کو اسلام اور کرسچن میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے اندر یہ رومی سلطنت کا مرکز تھا یا دارالحکومت تھا، جسے فتح کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جنگ یرموک کے بعد رومی سلطنت کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر قسطنطنیہ ابھی تک رومی سلطنت کا حصہ رہا۔ مسلمانوں کے دور خلافت اور دور ملکوت دونوں کے اندر اسلام پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلا، لیکن قسطنطنیہ اس وقت بھی فتح نہ ہو سکا اور 1453 کے اندر سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا اور روم حکومت کو ختم کرکے اس کے دل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے حق میں سچ ہوئی اور اس کو ہی سلطنت عثمانیہ کا مرکز یا کیپٹل بنا دیا گیا۔ صلیبی حکومتوں کے لیے خلافت سینے میں چبھے ایک تیر کی طرح تھی اور وہ صدیوں تک اس انتظار میں تھے کہ کب وہ اپنی شان و شوکت، اپنے غرور، اپنے وقار یعنی قسطنطنیہ کو واپس حاصل کر سکیں۔ جاپان آخرکار انہیں یہ موقع پہلی جنگ عظیم میں ملا۔ سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادی جرمنی، آسٹریلیا اور بلغاریہ کے خلاف جنگ کی۔ عثمانی فوج کا جرمنی کے ساتھ مل کر لڑنا اور عربوں کی بغاوت اور غلط پالیسی کی وجہ سے عثمانی سلطنت کو شکست ہوئی اور 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد 40 نئے ملک وجود میں آئے اور لہذا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تاکہ ترکی اپنی حدوں کے اندر بند ہو کر رہ جائے اور عالمی حدوں کے اندر اس کا کوئی کردار نہ ہو، اور اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کی مدت تھی 100 سال اور اس معاہدے میں 5 بڑی شرطیں رکھ کر ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ایک سائیڈ پر رکھ دیا گیا تاکہ کبھی بھی وہ سر اٹھا کر دنیا میں عالمی طاقتوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اس معاہدے پر فیلڈ مارشل مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے دستخط کیے اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے ہر وہ کام کیا جس میں اسلام کے اندر کرنے سے منع کیا گیا اور یوں ترکی ہر دن اسلام سے دور ہوتا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی 100 سال تک خلافت نہیں قائم کر سکتا اور اس کی سب سے بڑی دولت پٹرول کی ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اسے دوسری دنیا سے خریدے گا۔ ترکی کی بہت اہم پورٹ باسفورس، جو کہ سویس کنال جتنی اہم ہے، جو کہ ایشیا کو کم فاصلے پر یورپ سے جوڑتی ہے، جس کی ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹرینین، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کہ ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ترکی کی بے تحاشا دولت برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی اور ان کی اولادوں کو ترکی سے نکال دیا گیا۔ اب اس معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال کے بعد یعنی کہ 2023 میں ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد 2023 کے اندر دنیا میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اور اپنے انہی وسائل یعنی پٹرول کی ڈرلنگ کر کر اور پورٹ پر ٹیکس لگا کر پیسہ کمائے گا، اور اتنا پیسہ کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ترکی ایک مضبوط ترین معیشت کے طور پر دنیا کے سامنے آنے والا ہے اور آج کے دور میں ایک ملک فوج کے بعد اپنے وسائل سے جانا جاتا ہے، اور اگر وسائل نہیں تو فوج بھی کسی کام کی نہیں۔ دوسری طرف ترکی کے صدر طیب رجب اردگان مغربی دنیا کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، جو کہ 2002 سے لے کر اب تک ترکی کے صدر ہیں اور وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر کوئی تشدد یا ظلم ہوتا ہے تو ترکی سب سے پہلے ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بھی وہ تمام مسلمان ممالک کو خلافت عثمانیہ کا حصہ سمجھتے ہیں اور صرف اس انتظار میں ہے کہ 2023 کے بعد مسلمانوں کا اتحاد اکٹھا ہو کر پوری دنیا کے سامنے ایک نئی عالمی طاقت کے سامنے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شایان ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے اظہار رائے کا خیال ضرور